السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج میں جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ عنوان ہے رب کو کیسے راضی کریں۔ ہمارے رب کو یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے راضی کریں، اس عنوان کے تحت کچھ باتیں آج میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیے، آج اگر ہم لوگ ہمارے حالات پر غور کریں گے تو ایسا لگتا ہے کہ ہر طرف مصیبتیں، ہر طرف پریشانیاں، ہر طرف تکلیفیں ہی تکلیفیں نظر آتی ہیں۔ جیسا کہ گھریلو پریشانیاں ہیں، کاروباری پریشانیاں ہیں، پھر اسی طرح خاندان میں بے سکونی ہے، معاشرتی بدامنی ہے، پھر اسی طرح ہر طرف قتل و غارت گری کا خوف بھی ہے، اور اسی طرح غریبی ہے، اور یہ تمام پریشانیوں کے ساتھ ساتھ بیماریوں کی ایک بہت بڑی پریشانی ہے، اور اس کے علاوہ عبادتوں میں دل نہیں لگتا، اور ایسا لگتا ہے کہ ایمان کمزور ہو رہا ہے، ایسا نظر آ رہا ہے۔ تو ان تمام پریشانیوں کی وجہ کیا ہے، وجوہات کیا ہے؟ اگر ہم لوگ غور کریں گے تو مسلمانوں کے اوپر ہی سب سے زیادہ پریشانیاں ہیں۔ یعنی دنیا میں کسی بھی کونے میں رہنے والے مسلمان کے حالات اگر لے لیں تو ہر جگہ مسلمان ہی مار کھاتا ہے، مسلمان ہی ذلیل ہو رہا، مسلمان ہی پٹ رہا ہے۔ تو اس کی وجوہات کیا ہے؟ اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو وجوہات بہت ساری ہیں۔ جیسا کہ مسلمانوں پر مصیبتیں کیوں، اس عنوان پر میرا ایک لیکچر ہے، اس میں بہت سارے اس کے وجوہات کیا ہے میں نے اس عنوان میں رکھا۔ اگر آپ تفصیل سے دیکھنا چاہیں تو اس ٹاپک کو سن سکتے ہیں یوٹیوب پر، لیکن اب کیونکہ میں ایک خاص عنوان آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ان تمام مصیبتیں، ان تمام پریشانیوں کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم لوگ وجوہات غور کریں تو مسلمانوں کے اوپر اتنی زیادہ پریشانیاں کیوں، اتنی زیادہ مصیبتیں کیوں؟ اور لوگ آج سوال بھی کرتے ہیں کہ بھائی تم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، تم تو ایک رب کو ماننے والے ہو، اسی رب کے خاطر تم زندگی گزار دیتے ہو، لیکن وہی رب تمہارے اوپر کیوں اس طرح پریشانیاں اور مصیبتیں ڈال رہا ہے، اور پوری دنیا میں تم مسلمان ہی کیوں اتنی زیادہ تکلیف میں ہیں؟ اس طرح بھی لوگ سوال کرتے ہیں، اور مسلمان بھی سوچ میں پڑ گیا کہ ہاں بھائی ہمارے اوپر ہی کیوں اتنی زیادہ پریشانیاں۔ اس کی ایک وجہ ہمیں نظر آتی ہے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر یہ پریشانیاں بھیج رہا ہے، یہ مصیبتیں ڈال رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب اسی لیے آ رہا ہے کیونکہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، ایسا ہی لگ رہا ہے۔ تو آج ہم لوگ غور کریں گے کہ رب کو راضی کرنا کیوں ضروری ہے۔ اس کیوں کا جواب میں آپ لوگوں کے سامنے پہلے رکھوں، پھر اس کے بعد رب کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے کیونکہ ہمارے رب کو راضی کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ عبادتوں کا صلہ دینے والا، عبادتوں کا بدلہ دینے والا، عبادتوں کا ثواب دینے والا وہی تو رب ہے، وہی اللہ ہے۔ جو بھی ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، یا پھر جو بھی نیکی کا کام کرتے ہیں، ہر نیکی کے کام کا ثواب دینے والا، اجر دینے والا وہی اللہ ہے۔ تو جب اللہ ہی ہم سے راضی نہیں ہے، اگر اللہ ہی ہم سے ناراض ہے، تو پھر ہماری عبادتوں کا کیا فائدہ؟ تو پھر ہمارے عبادتوں کا کون اجر دے گا؟ اس لیے ہماری عبادتوں کا ثواب ہمیں ملنا اگر ہم یہ چاہتے ہیں، اور ہماری نیکیوں کا بدلہ ثواب ہمیں ملنا اگر ہم یہ چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم ہمارے رب کو راضی کرنے والے بنے۔ اور دوسری چیز، رب جس قوم سے ناراض ہوتا ہے اس پر عذاب بھیجتا ہے۔
جیسا کہ پچھلے قوموں کے واقعات ہم کئی مرتبہ سنے اور قرآن میں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس قوم سے بھی ناراض ہوا اس پر اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دیا، چاہے وہ قوم نوح ہو، قوم عاد ہو، قوم سمود ہو۔ اس طرح ہر قوم کے اوپر جو قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کری اور جس قوم سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے۔ تو آج بھی اگر مسلمانوں کے اوپر یہ برے حالات کیوں ہیں تو ایسا ہی لگتا ہے کیونکہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، اسی لیے ہمارے اوپر یہ طرح طرح کے الگ الگ قسم کے عذاب بھیج رہا ہے۔ تو عذابوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہمارے رب کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح تیسری چیز، رب کی رضا کے بغیر یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم یہ جو زندگیاں جی رہے ہیں اس زندگی کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم رب کو راضی کرنے والے بنیں، ہم ہمارے رب کو راضی کرنے کے لیے تو یہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اور چوتھا جواب یہ ہے کہ یہ عمل جنت میں جانے سے بھی بڑا عمل ہے۔ یعنی کون سا عمل؟ رب کو راضی کرنا، یہ عمل جنت میں جانے سے بھی بڑا عمل ہے۔ کیسے؟ دیکھیے، صحیح مسلم کی ایک روایت ہے۔ اصل میں اس بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ لوگوں کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، آخری جنتی جو آخر میں سب سے زیادہ آخر میں جنت میں جاتا نا، اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دیکھیے، اس سے پہلے بھی ایک اور بات آپ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی جو مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں تو کلمہ پڑھ لیا بس میں ڈائریکٹ جنت میں چلے جاتا ہوں، یا پھر کسی پیر صاحب کو پکڑ لیا تو میں جنت میں چلے جاتا ہوں، یا کسی کے وسیلے لگانے سے یا کسی کا مرید بن جانے سے میں جنت میں چلے جاتا ہوں، جو سمجھتے ہیں نا، یہ بہت بڑی غلطی ہے اور غلط فہمی ہے۔ اور جتنی بھی حدیثوں میں اگر آپ یہ فلاں عمل کرے تو جنت میں جاؤ گے، نماز پڑھے تو جنت میں جاتے، روزے رکھے تو جنت میں جاتے، حج کرے تو جنت میں جاتے، یہ جتنی بھی حدیثیں ہیں نا، یہ تمام حدیثیں بھی، اور کلمہ پڑھنے سے بھی جنت میں جاتے، اور جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہو وہ بھی جنت میں جاتا۔ یہ تمام جو حدیثیں ہیں نا، یہ حدیثوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس تم ایک عمل کر لو اور بغیر حساب کے اللہ مرتے ڈائریکٹ جنت میں لے کے جاتا، ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، ایک آدمی برائیاں کرتا ہے، پھر کلمہ بھی پڑھ کے، ایک آدمی نماز بھی پڑھ کے ہے اور حج بھی کرتا ہے، عمرہ بھی کرتا ہے، اور دوسری طرف ظلم بھی کرتا ہے کسی کے اوپر، کسی کا زمین قبضہ بھی کرتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے، بس یہ گناہ بھی کر لو اور ادھر نیکی بھی کر لو، بس ڈائریکٹ جنت میں چلے جاؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو غلط ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کے بدلے میں اسے سزا دے گا۔ کتنے سال جلائے گا، کتنے سال جہنم میں جلنا پڑے گا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو وہ حدیثیں جو جنت میں جانے والی ہیں، یہ سزا بھگتنے کے بعد، یہ سزا پانے کے بعد جہنم میں جل کے پھر بعد میں ایک نہ ایک دن جنت میں جائیں گے، یہ ہے اس کا مطلب، ورنہ پھر یہ انصاف کے خلاف ہوگا۔ ایک اہم بات یاد آئی تو آپ لوگوں کے سامنے یہ بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، ایک طرف ایک آدمی ہے جو 5 ٹائم کا نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، حج عمرہ بھی کیا ہوا ہے اور ذکر بھی کرتا ہے، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے، نہ زنا کرتا، نہ دھوکہ دیتا، نہ شراب پیتا، اور اسی طرح کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، 5 ٹائم کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا، فجر میں اٹھتا، یہ تمام چیزیں یعنی نیکیاں کرتے ہوئے ڈر کے زندگی گزار رہا، اسے بھی اللہ تعالیٰ جنت دے۔ اور ایک دوسرا آدمی جو صرف کلمہ پڑھ لیا اور گناہ بھی کرتا، مرضی میں آئے جب نماز پڑھتا، یا پھر فجر کی نماز چھوڑ دیتا، دوسری نمازیں پڑھ لیتا، یعنی اپنی مرضی کی زندگی گزارتا، کبھی گناہ کرنا دل بولا تو گناہ بھی کر لیتا، اور وہ بھی جنت میں کیونکہ وہ کلمہ پڑھا۔ تو ایک طرف یہ آدمی جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے، گناہوں سے بچ کے، اور یہ دنیا کے مزے نہ لیتے ہوئے، خواہشات سے بچتے ہوئے، اپنے خواہشات کو کچل کے، کنٹرول میں رکھ کے، ڈر کے، بچ کے، دنیا میں تنگی کے ساتھ جو زندگی گزارا یہ آدمی، اور وہ آدمی جو گناہ بھی کر لیا اور کلمہ بھی پڑھ لیا وہ آدمی، دونوں ایک ساتھ جنت میں چلے جائیں بغیر سزا کے، یہ انصاف کے خلاف ہے نا۔ تو یاد رکھو یہ اہم بات۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں تو شرک نہیں کرتا، میں ڈائریکٹ جنت میں چلے آتا، میں تعویذ نہیں لٹکاتا، میں درگاہ کے پاس نہیں جاتا، میں تو توحید پرست ہوں، یا پھر میں فلاں جماعت سے جڑا ہوا ہوں اس لیے میں جنتی ہوں، غلط فہمی ہے۔ ہمارے صحابہ اس طرح کا تصور نہیں رکھتے تھے، اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے۔ ہمارے صحابہ کلمہ پڑھے تو پھر 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھے، ہمارے صحابہ کلمہ پڑھے تو پھر گناہوں سے بھی بچے، شراب پہلے پیتے تھے چھوڑ دیے، زنا پہلے کرتے تھے چھوڑ دیے، سود کھاتے تھے چھوڑ دیے،
قتل کرتے تھے چھوڑ دیے. تو جو اس طرح گناہوں کو چھوڑ کے زندگی گزارے اور جو گناہ کرتے ہوئے صرف کلمہ پڑھ کے زندگی گزارے, جو 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہوئے زندگی گزارے, جو صرف اپنی مرضی کی نماز پڑھ کے زندگی گزارے, جو فجر میں اپنی نیند کی قربانی کرتے ہوئے ٹھنڈے پانی سے وضو بناتے ہوئے وہ فجر میں اٹھ کے 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرے, اور جو ایک دن بھی فجر کی نماز نہ پڑھے, صرف میں توحید پرست ہوں, میں شرک نہیں کرتا ہوں, یہ دونوں بھی ایک ساتھ ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں, یہ انصاف کے خلاف نہیں نظر آ رہا؟ اور اللہ تعالیٰ کیا ناانصافی کرے گا؟ نہیں. تم جتنی نمازیں چھوڑے اتنی سزا اللہ ضرور دے گا, اتنے سال جہنم میں ضرور جلائے گا. تم جتنا جھوٹ بولے, جتنا دھوکہ دیے, بھلے تم کلمہ پڑھے ہوں گے, بھلے تم توحید پرست ہوں گے, بھلے تم شرک نہیں کرے ہوں گے, لیکن جتنے گناہ کرے نا, جس کے اوپر بھی ظلم کرے نا, اس ظلم کا بدلہ اللہ ضرور جہنم میں جلائے گا, پھر ایک نہ ایک دن جنت میں داخل کرے گا. یہ ہے اس کا مطلب. تو اصل میں وہ حدیث سمجھانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں, ذرا غور سے سننا. تو آخری جنتی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی طرح جو کلمہ تو پڑھا, مواحد تھا, شرک نہیں کرا, لیکن دوسرے گناہ کرا تھا, وہ جل کے کوئلہ بن جائے گا, پھر ایک دن اس کی سزا مکمل ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ اسے نکالیں گے. پھر وہ جہنم سے نکلنے کے بعد نہا دھو کے اب وہ سوچے گا کہ جیسے ہی جہنم سے باہر نکلا اسے ایک درخت نظر آئے گا, ایک سایہ, اسے ایک چھاؤں دکھے گا. اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا, اللہ مجھے بس اس درخت کے نیچے پہنچا دے, اللہ اس کے سائے میں مجھے جگہ دے دے. اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے ٹھیک ہے میں پہنچا دیتا ہوں, لیکن دوبارہ کوئی اور سوال نہیں کرے گا. وہ کہے گا ہاں اللہ دوسرا سوال تو نہیں کروں گا, بس ابھی تو گرم جہنم سے جل کے نکلا, اللہ بس چھاؤں میں بیٹھنا چاہتا ہوں. اب وہاں سے نکلے گا, وہ درخت کے پاس پہنچائے گا اللہ تعالیٰ اسے, اور پھر ایک بہت خوبصورت, ایک بہت بڑا درخت اسے اور ایک نظر آئے گا. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا, اللہ مجھے بس اس خوبصورت درخت کے پاس, اس جھاڑ کے نیچے, اس چھاؤں میں مجھے پہنچا دے. اللہ تعالیٰ کہیں گے دوبارہ کوئی سوال نہیں کرے گا, نہیں اللہ دوسرا تو سوال نہیں کروں گا, بس مجھے وہاں پہنچا دے. پھر وہاں پر جائے گا, اس کے بعد وہ جنت کو دیکھے گا, وہ سوچے گا جنت تو شاید مجھ سے پہلے سب لوگ چلے گئے جنت میں, جگہ ہی نہیں ہوں گی, لیکن وہ جنت کے دروازے کے قریب ہوگا, دل میں خواہش ہوگی اللہ بس مجھے جنت میں پہنچا دے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا, اللہ تعالیٰ سوال کرے گا, تو بولا کچھ بھی سوال نہیں کرے گا, ہاں اللہ لیکن جنت میں بس مجھے جگہ دے دے. اور اس کے دل میں یہ خیال ہوگا کہ جنت تو پوری بھر گئی ہوں گی, میرے لیے تو کوئی جگہ ہی نہیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ بولیں گے ٹھیک ہے میں تجھے جنت میں جگہ دیتا ہوں, لیکن تو کیا چاہتا ہے, کتنی جگہ چاہیے تجھے جنت میں؟ وہ بولے گا اللہ مجھے بس اتنی سی جگہ چاہیے. اللہ تعالیٰ کہیں گے تو جتنی مانگا نا اتنی بھی تجھے عطا کروں گا, اور تو جس دنیا میں زندگی گزار کے آیا نا اس دنیا کے جیسی تجھے 10 گنا بڑی جنت دوں گا. یعنی تم جس دنیا میں زندگی گزار کے آئے, گاؤں کی بات نہیں, تو جس گھر میں زندگی گزار کے آیا اس گھر کی بات نہیں, تو جس شہر میں رہ کے آیا اس شہر کی بات نہیں, بلکہ تو جس دنیا میں زندگی گزار کے آیا ویسی دنیا کے 10 گنا بڑی جنت میں تجھے دے دوں گا, اتنی جگہ تجھے دے دوں گا, جا جنت میں. بولیں گے اللہ تعالیٰ. اس وقت بندہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ تو رب ہو کر مجھ سے مزاح کر رہا, اللہ تو مجھ سے مزاح کر رہا, اتنی بڑی جنت, میں تو آخری جنتی ہوں. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں بندے میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا, میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا, جا اتنی بڑی جنت لے لے. اللہ اکبر. تو اب وہ بندہ آخری جنتی ہے, اتنی بڑی جنت میں چلے جائے گا. اب اتنی بڑی جنت میں جانے کے بعد دیکھیے اب اصل میں ہمارا ٹاپک کیا چل رہا تھا, رب کو کیسے راضی کریں. دیکھیے جنت میں تو چلے گئے, اب جنت میں جانے کے بعد دیکھیے پچھلے ہفتے بھی آپ لوگوں نے سنے اللہ تعالیٰ کیسی محبت کرتا بندوں سے, ہاں اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہوتا, کچھ باتیں سنے تھے. لیکن اب بھی سنیے, جیسے ہی جنت میں جائیں گے نا تو جیسا سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت تو ایسی چیز ہے کہ حدیث میں تو آتا ہے نا کہ جنت کے بارے میں کوئی کان آج تک نہ سنی, یعنی جنت ایسی چیز ہے کہ کوئی کان آج تک جنت کے بارے میں سن نہیں سکے, ایسی جنت ہے. کوئی آنکھ نہ دیکھ سکی اور نہ کسی کے دل میں خیال بھی آیا. یعنی جنت ایسی چیز ہے کہ ہم نہ دیکھ سکے آج تک, نہ ایسی چیز جنت کے بارے میں سن سکے, نہ کسی کے دل میں تصور بھی آیا کہ بھائی جنت ایسی رہتی ہوں گی, ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, ویسی جنت ہے. اب سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد جنتی جو مانگے گا وہ بھی اسے ملے گا, اور جو دل میں خیال کرے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ اسے دے گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی محبت کیسی ہے کہ ایک تو
مثال کے طور پر ہم دنیا میں جو چیزیں مانگتے ہیں کچھ چیزیں ہم کو مل جاتی ہے. اگر موبائل مانگے تو مل جاتی ہے, اور عورتوں کے لیے زیورات اگر مانگے تو اس کا شوہر خرید کے دے سکتا ہے, مل جاتی ہے. اور پھر گاڑی مانگے کوئی لڑکا تو اس کے لیے مل جاتا ہے. لیکن اگر کوئی فلائٹ مانگے, ہر ایک کو تو نہیں ملتا نا. تو اسی طرح دل میں کچھ خواہشیں رہ جاتی, ہماری دل میں خواہش ہے لیکن دنیا میں پوری نہیں ہوتی. لیکن جنت میں آ جاؤ, اللہ تعالیٰ بول رہا تمہارے دل میں جو بھی آئے گا, تمہارے دل میں جو خیال آئے گا, تمہارے خیالات کے مطابق, تمہارے خواہشات کے مطابق وہ چیز سامنے ہوگی. اللہ اکبر, یہ ہے جنت, یہ ہے جنت. پھر اس کے بعد جو منہ سے مانگا وہ بھی مل گیا, جو دل میں خیال آیا وہ بھی مل گیا. اس کے بعد اللہ کی محبت دیکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے سے کہیں گے اے میرے بندے اور کچھ چاہیے, اور کچھ چاہیے. بندہ بولے گا اللہ جو میں مانگا اور جو میرے دل میں خیال آیا وہ سب تو میرے سامنے موجود ہے, اور کیا چاہیے اللہ, مجھے تو بس کچھ بھی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ اب یاد دلائیں گے اے میرے بندے فلاں چیز نہیں چاہیے, اللہ اکبر, اے میرے بندے فلاں چیز نہیں چاہیے تجھے. اس طرح اللہ تعالیٰ خود یاد دلا کر جنت میں اسے وہ چیزیں دے گا. یہ اللہ کی محبت ہے, اللہ اکبر. پھر اس کے بعد اس طرح جو مانگا وہ مل گیا, جو دل میں خیال آیا وہ بھی مل گیا, اور اللہ تعالیٰ جو یاد دلا کر دیا وہ بھی مل گیا. اب اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہیں گے اے میرے بندو اور کچھ چاہیے. اللہ تعالیٰ سے کہیں گے بندے اللہ سب کچھ مل گیا اور کیا چاہیے, بس اللہ اب کچھ بھی نہیں چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے اے میرے بندو کیا تم مجھے دیکھنا نہیں چاہتے, کیا تم مجھے دیکھنا نہیں چاہتے. یہ ایک حدیث کے الفاظ ہے, اللہ تعالیٰ خود کہے گا کیا تم مجھے دیکھنا نہیں چاہتے. ہاں اللہ ہم تو بھول گئے, ہم تو ضرور دیکھنا چاہتے. اللہ تعالیٰ اس وقت پھر جنتیوں کو دکھے گا, جنتی خوش ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے میرے بندو آج میں تم سب سے راضی ہو گیا اور تم سے میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا, اور میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ جنت کی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی رضا. دیکھیے یہ حدیث سمجھانے کے لیے یہ تمام حدیثیں میں آپ لوگوں کے سامنے سنایا. یعنی اللہ تعالیٰ جنت کی تمام نعمتوں کو دکھانے کے بعد, کھلانے کے بعد, پلانے کے بعد, تمام نعمتیں, تمام خواہشات پوری ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب میں تم سے راضی ہو گیا اور تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اس وقت یہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے, اس سے بڑی نعمت جنتیوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگی, اس سے بڑی نعمت کچھ بھی نہیں ہوگی. اس کو اگر مثال سے سمجھنا ہو تو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں. ایک لڑکی کی اگر شادی ہو گئی, لڑکی کا نکاح ہو گیا, بہت بڑے بنگلے اسے مل گئے اور اچھی اچھی گاڑیاں, نوکرانیاں, پھر اسی طرح ہیرے جواہرات زیورات سب کچھ ملے, لیکن اس کا شوہر ہی اس سے ناراض ہے. تو بتاؤ کیا اس لڑکی کے لیے یہ دنیا کی نعمتیں اس کو خوش کر دیں گی؟ نہیں. یہ تمام نعمتیں تو ہیں لیکن شوہر ہی ناراض ہے تو پھر ان نعمتوں کا مزہ نہیں آئے گا. اسی طرح جنت میں جانے کے بعد تمام نعمتیں ہیں لیکن اللہ ہی اگر ناراض ہے, رب ہی اگر ناراض ہے تو پھر ان نعمتوں کا مزہ وہاں پر نہیں آئے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے جنت میں. تو اللہ کو راضی کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ اگر ہم سے راضی ہے تبھی تو جنت کے نعمتوں کا مزہ آئے گا. اگر اللہ ہم سے راضی نہیں ہے تو پھر جنت میں جانے کے بعد بھی ہم خوش نہیں رہ سکیں گے. یاد رکھو اس بات کو. چلیے اللہ کو راضی کرنا کیوں ضروری ہے, یہ چند جوابات سننے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہوتا ہے ایک ایک کر کے چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی چیز عقیدہ توحید. اللہ کیسے راضی ہوتا؟ عقیدہ توحید. جس کے پاس توحید ہے اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا, لیکن جس کے پاس توحید نہیں ہے, جو شرک کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تم سے 3 کاموں پہ راضی ہوتا ہے اور 3 کاموں پہ ناراض. اس میں سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو, یعنی اللہ تعالیٰ کا پارٹنر مت بناؤ, ایک اللہ کی عبادت کرو. یہ توحید ہے, اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. ایک اللہ کے علاوہ اگر تم دوسروں کی بھی عبادت کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ ناراض رہتا ہے ایسے بندے سے. عبادت کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر ہم لوگ رکوع کرتے ہیں اللہ کے سامنے نماز کی حالت میں تو یہ اللہ کی عبادت ہے. سجدہ کرنا اللہ کی عبادت ہے. اسی طرح قیام کرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. اسی طرح طواف کرنا اللہ کے گھر کا یہ عبادت ہے. اللہ کے لیے قربانی کرنا یہ عبادت ہے. لیکن یہی عبادتیں اگر ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر اللہ کے ساتھ پارٹنر بناتے ہوئے دوسروں کی بھی عبادت کریں گے
اگر ہم لوگ رکوع کریں گے دوسروں کے سامنے، چاہے وہ زندوں کے سامنے ہو یا پھر مردوں کے سامنے یا قبروں کے سامنے، پھر اسی طرح اگر ہم لوگ قبروں کا طواف کریں گے، اللہ کے گھر کی بھی طواف اور قبروں کی بھی طواف کریں گے، پھر اسی طرح ہم لوگ غیر اللہ کے لیے روزے رکھیں گے، پھر اسی طرح ہم اللہ کے لیے بھی جانور ذبح کریں اور غیر اللہ کے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی جانور ذبح کریں، یہ سب عبادتوں میں شرک ہے، پارٹنر بنانا ہے۔ آج یہ شرک کیا ہے نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے اکثر مسلمان شرک میں پڑے ہوئے ہیں۔ عقیدہ توحید کا علم نہیں رہنے کی وجہ سے آج لوگ شرک میں مبتلا ہے، اکثریت مسلمانوں کی۔ قرآن کا علم نہیں ہے، حدیث کا علم نہیں ہے، قرآن کبھی ترجمے کے ساتھ پڑھے نہیں، حدیث کی کتابیں کبھی پڑھے نہیں، صرف بزرگوں کی باتیں، بڑوں کی باتیں، گمراہ کرنے والے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، وہ اپنی منمانی تشریح کرتے ہیں قرآن کی آیاتوں کا، پھر اس کے بعد وہ لوگ سن لے کہ ہاں بھائی واہ واہ صحیح ہے۔ اور اسی طرح یہ گمراہ کرنے والے بھی ایسے منمانی تفسیریں کرتے ہیں۔ کچھ دن پہلے میں وہ معراج کی رات ایسے ہی باہر نکلا تھا، پیدل چل رہا تھا، ایک مسجد کے مائک سے آواز آ رہی تھی، مسجد میں تقریر چل رہی تھی۔ اب وہاں پر ایک مولانا بیان کرتے ہوئے، دیکھو کیسا گمراہ کرتے لوگ، قرآن کی دلیلیں دیتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کرتے۔ کیا بول رہے کہ وہ سورہ بنی اسرائیل میں ایک آیت ہے نا کہ مسجد اقصی کے قریب ہم نے برکت رکھی ہے۔ اب دیکھو وہ آیت بھی پڑھا، اس کا ترجمہ بھی صحیح پڑھا، پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے مسجد اقصی کے قریب برکتیں کیا ہے؟ مسجد اقصی کے قریب انبیاء کے قبریں ہیں، یعنی جتنے بھی انبیاء آئے مسجد اقصی فلسطین کے قریب ہی آئے تھے نا، اس لیے وہیں پر ان کا انتقال ہوا، تو ان کی قبریں ہیں، وہ لوگ جہاں پر دفن ہوئے ان کی قبر اصل میں برکت کی جگہ بولا اللہ تعالیٰ، اس لیے قبروں کے پاس برکت رہتی، اس لیے جاؤ آپ درگاہوں کے پاس، قبروں کے پاس، اس طرح تشریح کر رہا تھا۔ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، لوگوں کو علم نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں میں قرآن لے کر ترجمہ کبھی پڑھے نہیں، حدیثیں کبھی پڑھے نہیں، اور ہمارے صحابہ کیسا سمجھے ان آیتوں کو، اس کا لوگوں کو کیا ہے، اس کا خیال ہی نہیں ہے، جو جیسے تفسیر کر لیا اس کی تفسیر کو صحیح سمجھے۔ اور اگر ہم جیسے لوگ کبھی حق بات بولتے ہیں، کبھی یوٹیوب پہ ویڈیوز جاتے ہیں تو پھر فونا کرتے ہوئے بحث کرنا، گالی گلوچ کرنا، اپنی منمانی کرنا، ایک سوال کا 10 سوال کرنا، ہاں اس طرح پھر گمراہ، کیونکہ گمراہ کرنے والے لوگ ان کو پٹی پڑھا کے رکھ دیے، یوٹیوب پہ کئی ویڈیوز بنا کے رکھ دیے، پھر اپنی تقریروں میں وہی باتیں بار بار بولتے لوگوں کو گمراہ کر کے رکھ دیے، اب ان کے ذہن میں وہی بھر کے ہے۔ اب ایک آدمی سوال کر کے بول رہا تھا، دیکھو بھائی تم اصل میں وہ شب قدر نہیں، وہ کیا ہے بھائی، شب معراج اور شب برات کے جب ویڈیوز میرے وائرل ہوئے تو لوگوں کو تکلیف، ہاں بھائی جب شب معراج کی کوئی دلیل نہیں ملی اور شب برات کی کوئی دلیل نہیں ملی قرآن و سنت میں، تو فون کر کے تم شب برات کے بارے میں بہت بڑی بڑی باتیں بول رہے، لیکن تم کیا کبھی سعودی کے بارے میں بولے؟ کیونکہ وہاں پر ناچ ہو رہا، وہاں پر گانا ہو رہا، وہاں پر کیا ہے بڑے بڑے وہ شوز ہو رہے، وہاں پر فلم تھیٹرز کھول دیے گئے، وہاں پر گانے اور ناچ اور اسی طرح شراب کھانے بھی کھول دیے گئے، وہاں پر یہ ہو رہا وہ ہو رہا، وہاں پر عورتیں وہ کلمہ لکھی ہوئی ہرے کپڑے، اس کے اوپر کالا کپڑا، یعنی تو اس کے اوپر کلمہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر اس کو پکڑ کے عورتیں ڈانس کر رہی، ناچ رہی، ان کے بارے میں کبھی بولے کہ آپ ان کے بارے میں کیوں نہیں بولتے، ایسا ویسا فلاں فلاں گندی گندی باتیں، اور یہ مولانا ایسے وہ مولانا ایسا، جو مرضی میں آئے ان کو گالیاں دیتے ہوئے اس طرح۔ ارے بھائی تیرے کو شب برات کے بارے میں اگر سوال کرنا ہے، تیرے کو معلوم کرنا ہے تو اس کے بارے میں سوال کر، لیکن اسے اٹھایا سعودی کے بارے میں بولتا، کبھی اس کے بارے میں، لوگ ہم بس گمراہ کر دیتے۔ اصل میں یہ شب برات، شب معراج یا پھر اسی طرح اور بھی کوئی درگاہ کے بارے میں ہمارے جیسے اگر کوئی تقریر کرے ہوئے لوگوں کے ویڈیوز جب ان لوگوں کو ملتے ہیں، ان لوگوں لے کے جا کے ان کے پاس سوال کرتے ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کا جواب تو ہے نہیں قرآن و سنت میں، اس لیے کیا کرتے ہیں، اس کو چھوڑ کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے دوسرے سوالات کرتے ہیں، دیکھو بھائی یہ فلاں ہے، یہ فلاں وہابی ہے، یہ فلاں جماعت کے ہے، انہوں ایسے ہوتے اس طرح، اب دوسرے چیزوں میں ان کو بہکا کے رکھ دیتے، دیکھو سعودی والے ایسا کر رہے ہیں، انہوں ایسا کر رہے ہیں، انہوں وہابیاں ہیں، انہوں ایسے ہیں۔ اب وہ تقریرہ بھی سنیں نا، ایسے گمراہ کرنے والے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی دشمنی ایسا دلوں میں بھرتا ہے، کیونکہ لوگوں کے سامنے جب حق بات آتی ہے نا، لوگ جا کے سوال کرتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے وہ لوگ کیا بول رہے ہیں۔ ایک تقریر بھی سن رہا تھا نا، بہت وائرل ہوتے ایسے بہت سارے لوگ ہیں، کیا بولتے، میں ہندو تو ہوں لیکن میں وہابی نہیں ہوں، یعنی وہابی اب وہ ایسا ہے کہ وہ ہندو سے بھی گیا گزرا ہے، اس لیے ان کو ہمیشہ گالیاں دینا، سعودی والوں کو گالیاں دینا، فلاں کو گالیاں دینا، کیونکہ وہاں پر توحید ہے تو ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اب دیکھو اگر سوچنے کی بھی بات ہے، ہاں بھائی سعودی میں اگر کوئی غلط کام ہو رہا، کوئی گناہ کا کام ہو رہا، شراب ہو رہا، میوزک ہو رہا، جو بھی ہو رہا، گناہ ہے تو گناہ ہی ہے بھائی، وہ اچھا ہے بول کے کون بولتے بولو؟
اگر وہ سعودی کرے، وہ انڈیا کرے، وہ پاکستانی کرے، وہ پھر کوئی بھی دیش کا، کوئی بھی ملک کا، کسی بھی جگہ کا رہنے والا کوئی بھی مسلمان اگر کوئی حرام کام کرتا ہے تو وہ حرام حرام ہی ہے، وہ گناہ گناہ ہی ہے. اس کو صحیح بول کے کون بولیں گے بھائی؟ غلط ہی ہے وہ. ہم بھی بولتے، 1000 بار بولتے، کئی ویڈیوز میں بولتے کہ بھائی غلط ہو رہا تو غلط ہو رہا. اب وہ کیوں ہو رہا، وہ کون اجازت دیا، کیوں کر رہا، اس کا معاملہ اللہ بہتر جانتا. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا. جو غلط کرا اس کو عذاب ہوگا. اب تم اس کے ویڈیوز نکال کے یہاں پر جو حق بول رہے ان لوگوں کو اگر یہ ویڈیوز، یہ مثالیں دیتے ہوئے تم ایسا کہیں کو کر رہے، تم سب ایک ہو، تم ایسے ہے، تم ویسے، ارے بھائی قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے؟ غلط غلط ہے. اب تیری غلطی کو چھپانے کے لیے ان کے غلطیاں سامنے لے کے آ کے اس طرح بولے گا کہ بھائی انہوں بھی تو غلط کر رہے نا. ہاں ان کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا، تیرا بھی حساب اللہ تعالیٰ لے گا. یاد رکھ لے اس چیز کو. پھر اسی طرح کچھ لوگ یہ بھی بولتے، بار بار یہ بھی سوال کرتے کہ بھائی یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، فاتحہ نہیں دینا، درگاہ کے پاس نہیں جانا، پھر اسی طرح شب برات نہیں منانا، شب معراج نہیں منانا، قرآن خوانی نہیں کرنا. تم اس طرح کی باتیں بول رہے، نہیں کرنا بول کے کہاں ہے بولو؟ اس طرح بھی لوگ سوال کرتے، الٹے سوال. نہیں کرنا منع کہاں ہے؟ بڑے بڑے علماء ہو کے بڑے بڑے سٹیج پہ کیا ہے تقریریں کرتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بولتے منع کہاں ہے. اگر یہ منع کہاں ہے کا سوال لے لیے نا تو پھر ہزاروں سوال اٹھتے. دیکھو کوئی بھی عمل کر رہا ہے تو کرنے کی دلیل پوچھی جاتی. اگر میں کوئی نیا کام شروع کرا کہ بھائی یہ بھی ثواب ہے، چلو ایسا کریں گے، اگر میں بول دیا سمجھو بھائی تم یہ جو بات بول رہے اس کی دلیل کہاں ہے، یہ سوال کریں گے نا. کرنے والا دلیل دینا. دیکھو میں نماز پڑھ رہا ہوں بھائی، اگر میں سینے پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہوں، آپ بولیں گے بھائی سینے پہ ہاتھ باندھنے کی دلیل کہاں ہے. کوئی اگر ناف کے نیچے ہاتھ باندھ رہا تو اسے پوچھیں گے بھائی یہاں پر تم ہاتھ باندھ رہے، اس کی دلیل کہاں ہے. اگر کل کے دن کوئی گردن پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا سمجھو، اس سے پوچھیں گے ارے تو گردن پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کی دلیل کہاں ہے. اب اگر وہ بولے گردن پہ نہیں باندھنا بول کے کہاں ہے، منع کہاں ہے بولو، بولے تو بول سکتے کیا؟ اگر میں ایک رکعت میں 2 رکوع کروں گا، میں جوان ہوں، میرے پاس طاقت زیادہ ہے، ہر رکعت میں 2 رکوع کروں گا اور 2 سجدے کی جگہ ہر رکعت میں 3 سجدے کروں گا. اگر تم بولے کہ بھائی ایسا کیوں کر رہے، تم 2 رکوع کیوں کر رہے، اگر اس وقت میں پلٹا کے بولوں منع کہاں ہے، 2 رکوع نہیں کرنا بول کے کہاں ہے، 3 سجدے نہیں کرنا بول کے کہاں ہے. اگر میں یہ سوال کروں تو کیا آپ کے پاس جواب ہے؟ فجر میں 2 رکعت فرض ہے، میں 3 رکعت فرض پڑھاؤں گا. ظہر میں 4 رکعت فرض ہے، اگر میں 5 رکعت پڑھوں گا. مغرب میں 3 فرض ہے تو میں 4 رکعت فرض پڑھوں گا. اگر کوئی آ کے سوال کرے ارے بھائی مغرب میں ہم اتنے دن تو 3 رکعت فرض پڑھتے ہوئے آئے، آپ آ کے 4 پڑھ رہے، یہ کیا ہے، یہ تو غلط ہے. اس وقت اگر میں بولوں 4 رکعت نہیں پڑھنا بول کے کہاں ہے، منع کہاں ہے بولو، بولے تو کسی کے پاس جواب رہتا نہیں. بھائی 3 رکعت پڑھنا ہے، 3 ہی پڑھنا ہے، وہ حدیث مل گئی تو ہم عمل کریں گے. کوئی نیا عمل کر رہا 4 پڑھ رہا تو اسے سوال کریں گے 4 پڑھنا کہاں ہے. تو اس لیے دین میں جو طریقہ ہے ہم عمل کریں گے، جو نہیں ہے سو طریقہ لے کے آ کے فاتحہ بھی دینا، درگاہ کے پاس بھی جانا، شب برات بھی منانا، شب معراج بھی منانا، یہ بھی کرنا، وہ بھی کرنا، آیت کریمہ کرنا، 10واں کرنا، 40واں کرنا، عرس کرنا، یہ جو کر رہے نا تو پھر کہاں ہے بول کے ہم سوال کریں گے. نہیں ہے سو کام کرے تو اس کو دلیل دینا پڑتا، کرنے والے کو دلیل دینا پڑتا. منع کہاں ہے کا سوال لیے تو پھر دین میں ایسے کئی غلط کام شروع ہو سکتے ہیں، یاد رکھو. تو اس چیز کو سمجھو میرے بھائیوں. تو بہرحال یہ چیزیں نہیں سمجھنے کی وجہ سے آج لوگ اللہ کے ساتھ پارٹنر بنا رہے، شرک کر رہے. شرک کرنے والے کے لیے کبھی جنت نہیں ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 72. عقل سے سوچو تھوڑا، میں ہی حق پر ہوں یہ سمجھ کے کبھی کسی سے بات مت کرو. ہو سکتا ہے مجھ سے بھی غلطی ہو رہی ہوں گی، حق کہاں ہے میں تحقیق کروں گا، میں ڈھونڈوں گا، میں لوگوں سے سوال کروں گا. اس ذہن سے اگر تم حق کو ڈھونڈو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا. لیکن میں صحیح، میری جماعت صحیح، میرے بڑے ہی صحیح، اب باقی سب لوگ اگر کچھ تو بھی میرے جماعت کے خلاف، میرے عقیدے کے خلاف بولے تو ان کو ذلیل کروں گا، ان سے الٹے پلٹے سوال کروں گا، ان سے لڑائی جھگڑا کروں گا. اس نیت سے اگر تم سوال کرے اللہ ہدایت نہیں دیتا، یاد رکھو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کس سے راضی ہوتا؟ جو ایک اللہ کی عبادت کرتے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے، پارٹنر نہیں بناتے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا، پہلی چیز. اور دوسری چیز کیا ہے؟ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، یعنی اللہ کی رسی قرآن ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. پھر اسی طرح تفرقہ، اختلاف مت کرو.
اللہ تعالیٰ ان 3 کاموں سے راضی ہوتا اور ناراض کس سے ہوتا؟ 3، وہ کون سے ہے؟ پہلی چیز قیل و قال، یعنی فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، انہوں ایسا بولے، انہوں ویسا بولے، اس طرح زیادہ باتیں کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں رہتا، ناراض رہتا۔ پھر اسی طرح زیادہ سوالات کرنا، فضول کے سوالات کرنا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح مال کا ضائع کرنا، یعنی بیکار میں فضول خرچی کرنا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو بہرحال پہلی چیز اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہوتا، کس سے راضی ہوتا؟ عقیدہ توحید والوں سے ہی راضی رہتا ہے۔ اب دوسری چیز شکر الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، ان سے اللہ تعالیٰ راضی رہتا ہے۔ جو شکر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں رہتا۔ کیسا؟ اگر ہم لوگ سورہ زمر آیت نمبر 7 نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم ناشکری کرو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم سب سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کی ناشکری سے خوش نہیں، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا۔ شکر کرے تو اللہ تعالیٰ پسند کرے گا، شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح سورہ ابراہیم اور آیت نمبر 7 بھی اگر ہم لوگ نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یعنی شکر کرو تو ایک تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، اور شکر کرو تو اللہ تعالیٰ اور دے گا، زیادہ دے گا۔ یہ شکر کرنے کے فائدے ہیں۔ الحمدللہ جو بھی ملا، جتنا بھی ملا، اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جیسی بھی زندگی دیا، اللہ تعالیٰ جو بھی مکان دیا، الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، ہم سے جو نیچے والے لوگ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہم سے نیچے والے لوگوں کو دیکھنا چاہیے، ہم سے اوپر والے لوگوں کو نہیں دیکھنا، اس سے پھر ناشکری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ مجھے اگر گھر دیا، چھوٹا دیا، بڑا نہیں دیا، تو میں مجھ سے بھی زیادہ نیچے کون ہے؟ اللہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو گھر ہی نہیں ہے۔ اللہ مجھے ٹین شیڈ کا گھر ہے لیکن کچھ لوگوں کو وہ بھی نہیں ہے، کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو تو کرائے کے مکان بھی نہیں ہے، جھوپڑ پٹیوں میں زندگیاں گزارتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو وہ بھی میسر نہیں ہے بیچارے، ریلوے اسٹیشنوں پہ، بس اسٹینڈوں پہ، جہاں چاہے وہاں پر دکانوں کے سامنے سوتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کی زندگیاں کیسے گزر رہی۔ اللہ تعالیٰ مجھے ٹھیک ہے بڑا مالدار نہیں بنایا، بڑی گاڑیاں نہیں دیا، ٹھیک ہے کار نہیں دیا تو ٹھیک ہے میرے پاس بائک تو ہے، بائک نہیں دیا تو کم از کم سائیکل تو ہے، سائیکل بھی نہیں دیا تو 2 پیر تو ہے نا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پیر بھی نہیں دیا، یا تو پیر تھے لیکن بعد میں ایکسیڈنٹ میں کٹ ہو گئے۔ ان لوگوں کی زندگیاں کیسے گزر رہی ہے۔ اللہ اکبر، اس طرح ہم سوچے اللہ تعالیٰ مجھے جو بھی دیا، جیسا شوہر دیا، جیسی بیوی دیا، جیسے بچے دیا، جیسا مال دیا، جیسا گھر دیا، جیسی گاڑی دیا، جیسی زندگی دیا، الحمدللہ ہم اگر شکر گزاری کریں گے اللہ اور دیتا۔ لیکن اللہ مجھے نہیں دے رہا، اللہ لوگوں کو بہت دیا، اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کر رہا، اگر ہم لوگ اس طرح شکوے شکایتیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ شکر کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ راضی رہتا ہے۔ یہ دوسری چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب تیسری چیز قرآن اور تعلیمات قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ راضی رہتا ہے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن کہے گا اے میرے رب اس سے تو راضی ہو جا۔ کیا بول رہا؟ قرآن اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ تو اس سے راضی ہو جا، یعنی اس بندے سے راضی ہو جا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ ترمذی میں حدیث موجود ہے، اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے کل قیامت کے دن ایک حدیث میں الفاظ یوں ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے قرآن جھگڑا کرے گا، حالانکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرنے کی ہمت کسی کی نہیں ہوگی۔ بڑے بڑے انبیاء بھی ڈرتے ہوئے ہوں گے، ربی سلم کی دعائیں کرتے ہوئے ہوں گے۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرنے والا قرآن ہوگا۔ جو قرآن پڑھتا ہے، صرف پڑھتا ہی نہیں بلکہ اس قرآن کے مطابق عمل کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تو ان لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا، اللہ تعالیٰ سے قرآن قیامت کے دن کہے گا اللہ اس سے راضی ہو جا، اللہ تو اس کو جنت میں داخل کر، اللہ تو اس کو جہنم سے آزاد کر۔ اس طرح سفارش کرے گا قرآن، اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا، بحث کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی بات مان لے گا، یعنی قرآن کی بات، اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد حدیث کے الفاظ کیا ہے کہ اس بندے سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، یعنی جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔
اس کو اگر ایک مثال سے سمجھنا ہو تو دیکھیے، دنیا کے سب سے اونچی بلڈنگ اس وقت دبئی میں ہے، برج خلیفہ. اگر کوئی اس بلڈنگ پہ چڑھا، اس اونچی عمارت کے اوپر گیا یا اسے دور سے دیکھا تو کتنا خوش ہو جاتا. بلکہ صرف تصویروں میں دیکھ کے ہم لوگ خوش ہو جاتے، ارے اتنی اونچی بلڈنگ کہتے، کاش ایک مرتبہ اگر قریب سے دیکھ لیتے. دل میں خیال ہوتا نا. پھر اسی طرح بھائی قریب سے جو دیکھ لیتا وہ سوچتا کاش ایک مرتبہ اگر اوپر چڑھ کے دیکھ لیتا. اب جو اوپر چڑھ کے دیکھ لیتا نا، کاش اس میں اگر میرا ایک فلیٹ ہوتا، میرے اپنا خود کا اگر اس میں کوئی کمرہ ہوتا. اس طرح خواہشات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یاد رکھو، اب جو دنیا کی اونچی بلڈنگ ہے، دنیا کی اونچی عمارت کو دیکھ کر ہماری یہ خواہش ہوئی، تو جنت کے بھی درجے ہیں. جنت کو دیکھنے کے بعد کیا ہماری خواہش نہیں ہوگی؟ اللہ کاش اس میں پہنچ جاتا، اللہ پھر سب سے اونچی منزل پہ میں چلا جاتا. ہاں، جا سکتے. اللہ تعالیٰ بہترین موقع دیا. کیا موقع؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے کہیں گے تجھے جتنا قرآن یاد ہے، اب پہلی سیڑھی سے جو قرآن یاد ہے وہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا. اب جس کو 2 سورے یاد ہے، سمجھو بہت سارے لوگ بولتے نا مول صاحب مجھے بس انا آتے نا قل هو اللہ 2 یاد ہے، میری نماز ہو جاتی. کیا ہو جاتی؟ کوئی مسئلہ نہیں، نماز تو ہو جاتی، لیکن بس جہاں سے شروع کرا جنت کی سیڑھیاں 2 سورے پڑھتے وہیں سٹاپ، تیرا گھر وہیں ہے. اب جس کو 10 سورے یاد ہے، اکثر لوگوں کو 10 یاد رہتے، آخری 10 سورے یاد، بہت اچھا کام کرے، بچپن میں سیکھے کبھی مرے تک، پھر وہ 10 ہی رہتے، 11واں سورہ یاد نہیں کرے. اب تم 10 سورے جہاں تک پڑھے وہیں پر تمہارا گھر. قرآن میں 114 صورتیں ہیں. اب جس کو 114 صورتیں یاد ہے وہ پڑھتا جاتا، قرآن جتنا یاد ہے اتنا پڑھتا جاتا، اتنی اونچی منزل جنت کا، اتنا اونچا درجہ اس کو ملتا. تو اب جس کو 2 سورے یاد ہے اس کو افسوس نہیں ہوگا، کاش میں دنیا میں اور قرآن یاد کرتا تو پھر آج اونچی جگہ پر جنت میں میں بھی ہوتا. تو اس لیے قرآن کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھو اور قرآن کے مطابق عمل کرو، تاکہ ایک تو جنت میں بھی اونچا درجہ ملے، پھر اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائے. اور چوتھی چیز مسواک کرنا. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب کی رضا کا ذریعہ ہے. نسائی میں روایت موجود ہے. کیا ہے؟ مسواک کرنے سے ایک تو یہ منہ کی صفائی بھی ہوتی اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا. یعنی منہ کو صاف رکھنا، پاک رکھنا، مسواک کرنا چھوٹا عمل ہے. اس کے مقابلے میں آج لوگ پوڑیاں کھاتے ہوئے، سگریٹاں پیتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے گندی بدبو کے ساتھ باہر نکلتے ہیں، ہمیشہ اپنے منہ میں گندی بدبو لیتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے. 24 گھنٹے جس کے منہ میں پوڑی یا سگریٹ کی بدبو ہو، 24 گھنٹے اللہ اس سے ناراض ہے، اللہ اس سے ناراض ہے. اس بات کو سمجھو نوجوانو. جس کو شراب پینے کی عادت ہے، شراب کی بو جتنی دیر تیرے منہ میں ہے اللہ تجھ سے ناراض ہے. اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ منہ میں بدبو نہ ہو، مسواک کرتے ہوئے ہمیشہ پاک و صاف رکھو، اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. دیکھیے چھوٹے چھوٹے اعمال ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. کتنے چھوٹے عمل. مسواک کرنا کوئی بڑی بات ہے؟ آج دنیا میں اگر کسی کو راضی کرنا ہو، کیا کیا کرنا پڑتا. اگر غلطی سے کبھی غصے میں کچھ تو بھی ایک بات بول دیے، یا کبھی سلام نہیں کرے، یا کچھ تو بھی اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو اب ہمارے بڑے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست کیسے ناراض ہو جاتے، اب ان کو منانا پڑتا. ایک بار نہیں 10 مرتبہ فون کرنا پڑتا. لوگوں کو منانا بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ کو منانا، اللہ کو راضی کرنا بڑا آسان ہے. چھوٹے چھوٹے طریقے بتایا اللہ تعالیٰ، چھوٹے چھوٹے عمل کر لو، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا. دنیا والے راضی نہیں ہوں گے. اور دنیا میں آج لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ہم پوری زندگی گزار دیتے، ہر کام لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کرتے. شادی میں 10 لاکھ خرچہ کرا، کیوں نہیں؟ ایسا فنکشن ہال رہنا، لوگ راضی ہو جانا، خوش ہو جانا، ایسا کھانا رہنا، ایسے کپڑے رہنا، ایسا ڈیکوریشن رہنا، یہ وہ یہ. کیا لوگ راضی ہو جائیں گے؟ لوگ خوش ہو جائیں گے؟ سب کھائیں گے پیئیں گے، اس کے بعد بولیں گے نہیں بھائی سب اچھا تھا لیکن خالی ویٹر اچھے نہیں تھے، جلدی لا کے نہیں دے رہے تھے. سب اچھا تھا لیکن گوشت تھوڑا کم ملا تھا ہمارے کو. سب اچھا تھا لیکن انہوں بلا کے میرے کو وہ آخری ٹیبل پہ بٹھا کے نہیں دیے بھائی دعوت. لوگ راضی ہو جائیں گے. چھوٹی چھوٹی لوگ ناراض ہو جائیں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹے چھوٹے اعمال پہ راضی ہو جاتا. لوگ
بہانے ڈھونڈتے ہیں ناراض ہونے کے، لڑائی کرنے کے، جھگڑے کرنے کے، دور ہونے کے، لیکن اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتا ہے قریب ہونے کے، جنت میں بھیجنے کے، بہانے ڈھونڈتا، راضی ہونے کا اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتا، میرا بندہ کسی نہ کسی چھوٹے بہانے سے میری جنت میں چلے جائے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت یہ ہے، لوگوں کی محبت یہ ہے، ہم ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آج اللہ کو ناراض کر دیتے۔ نہیں جی، ہمارے پھپھو ناراض ہوتے، ہماری ساس ناراض ہوتی، میری بیوی ناراض ہوتی، میرے شوہر ناراض ہوتے، ہاں بہت سارے لوگ، ہمارے امی ابا ناراض ہوتے، ہمارے دادی دادا ناراض ہوتے، تایا بات بند کر دیتے، بول رہے اس لیے میرے کو شادی میں یہ کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے میرے کو وہ کرنا پڑ رہا ہے، ایسا بول کے اللہ کو ناراض کر کے حرام کام کر لیتے ہو۔ تم کتنا بھی لوگوں کو راضی کر لو، وہ ایک نہ ایک دن ضرور ناراض ہوں گے، لیکن اللہ وہ ہے جو چھوٹے چھوٹے اعمال سے راضی ہو جاتا۔ تو اتنی محبت کرنے والے رب کو ناراض کر کے تم لوگوں کو راضی کر رہے ہو، کل قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ یاد رکھو۔ تو بہرحال پانچویں چیز، والدین کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کی رضامندی والد کی رضامندی ہے، اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، یعنی جس کا باپ راضی ہوتا اللہ اس سے راضی ہوتا، جس کا باپ ناراض رہتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض رہتا۔ آج ماں باپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ماں باپ کی عزت نہیں ہے۔ ایک زمانے میں بچے ڈرتے تھے ماں باپ سے، اب ماں باپ کو ڈرنا پڑ رہا بچوں سے۔ کہاں میرا بچہ گھر میں سے چلے جاتا کہ کہاں میری بچی مر جاتی بولتی کہ کہاں میری بچی غلط کام کر لیتی کہ بول کے ماں باپ کو ڈر ڈر کے زندگی گزارنا پڑ رہا۔ منہ سے جو نکلا وہ خرید کے دینا، نہیں دیے تو گھر میں یہ سامان پھوڑ دیتا، وہ سامان پھوڑ دیتا، ایسی گالیاں دے دیتا، ایسی بدتمیزی کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ آج ایک عزت کمانے کے لیے ایک سوسائٹی میں، ایک معاشرے میں باپ 40-50 سال عزت کے خاطر زندگی گزارتا، لیکن بچیاں بس جیسے ہی کالج کو چلے گئی، کہیں پر کسی کو اگر پسند کر لی، محبت کسی سے ہو گئی، 2-4 الفاظ اس کے میٹھے جملے سن لی، اس کے جال میں پھنس گئی، تو باپ کے کمائے ہوئے 40-50 سال کی عزت کو بیچ چورستے پہ، روڈ پہ، بھری بازار پہ نیلام کر کے، اس کی بے عزتی کر کے اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں۔ کتنے ویڈیوز ہم لوگ دیکھ رہے۔ آج مسلمان بچیاں غیر مسلموں سے نکاح کرتے ہوئے پولیس اسٹیشنوں میں، کورٹ کچہری میں، باپ جا کے بیٹیوں کے پیر پکڑ رہا، پیر پکڑ کے مانگ رہا، بیٹا ایسا مت کر، بیٹا ایسا مت کر۔ لیکن اتنے سال کتنی مشکلیں اٹھا کے، کتنی تکلیفیں اٹھا کے، کتنے پسینے ٹپکا کے باپ تمہارے لیے پڑھایا، تمہارے لیے کھانے کا کپڑے کا انتظام کرا، کیا وہ تمہاری شادی نہیں کر سکتا تھا؟ تمہارے خاطر تمہاری عزت اس کی عزت سمجھ کے ڈر ڈر کے زندگی گزارا۔ آج اس کو بھری محفل میں تم بے عزتی کر کے، باپ کو چھوڑ کے تم کسی کی محبت میں بھاگ رہی ہو۔ میری بہنوں ذرا غور کرنا، باپ ناراض ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہے، دنیا بھی برباد ہوگی تمہاری اور آخرت بھی برباد ہوگی، اس چیز کو یاد رکھ لینا، ٹھیک ہے؟ ورنہ آج تو جو لڑکیاں دیکھ رہے ہیں نا، کئی نیوز دیکھتے ہیں، ہر 2-4 دن میں ایک نیوز تو برابر سامنے آتی ہے، جو لڑکیاں ماں کو چھوڑ کے، باپ کو چھوڑ کے، اور سب سے بڑھ کر اسلام کو چھوڑ کے، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کے، اسلام کے خلاف بول کے، ہم آزاد ہو گئے، اب ہم فلاں سے نکاح کر لیے، ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی، اب ہمارے اوپر 3 طلاق نہیں ہوگی، ہمارے کو 3 طلاق کا ڈر نہیں ہوگا، ہم لوگوں کو برقعے کی پابندی نہیں ہوگی، ہم لوگوں کو اس کی عبادت اس کی عبادت، یہ پابندی وہ پابندی، ناچ گانے کی پابندی، کوئی پابندی نہیں ہوگی، اب ہم آزاد ہو گئے۔ اس طرح سوچ کے کسی غیر مسلم کو شادی کر کے تم بھاگتی ہو نا، 2-4 مہینے نہیں گزریں گے، 6 مہینے نہیں گزریں گے، کئی لڑکیاں آج پولیس اسٹیشنوں کے چکر کاٹتے ہوئے، میڈیا کے سامنے آتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے آج انٹرویو دے رہی ہے، میڈیا کے سامنے آ کے روتے ہوئے گڑ گڑا رہی ہے، تڑپ رہی ہے، ترس رہی ہے۔ ایک تو ماں باپ دور ہو گئے، رشتہ دار دور ہو گئے، ہاں اسلام سے دور ہو گئی، وہ جس کی محبت میں تم چلے گئے تھے وہ 2-4 دن یوز کر لیا، اس کی خواہش پوری ہو گئی، ہاں اس کی لذت پوری ہو گئی، اس کی ہوس پوری ہو گئی، یا تو وہ چھوڑ دے گا، یا پھر وہ شادی نہیں کر کے ویسے ہی بھاگ جائے گا، یا پھر شادی کر کے بھی 2-4 مہینے رکھ کے پھر ظلم کرے گا، مارے گا، ستائے گا۔ یا کئی ایسے بھی واقعات سامنے آتے ہیں، وہ اپنے دوستوں کو بھی لے کے آ کے اس کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کراتا ہے، زبردستی زنا کراتا ہے، ریپ کراتا ہے، یا پھر ایسی لڑکیوں کو ہوٹلوں پہ کھوٹوں پہ بیچ دیا جاتا ہے، آخر میں وہ لڑکیاں تو خودکشی کر کے مر رہی ہے۔ تو یاد رکھو میری ماں بہنوں، جس نے باپ کو ناراض کیا وہ رب کو بھی ناراض کر دیا،
اس لیے ہماری کسی بھی حرکت سے کوئی لڑکا یا کوئی لڑکا باپ کو ناراض نہ کرے، ماں کو ناراض نہ کرے، اس طرح زندگی گزارے۔ پھر اسی طرح چھٹویں چیز، کھانے پینے کے بعد اللہ کی حمد بیان کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو ایک لقمہ کھاتا ہے یا ایک گھونٹ پیتا ہے تو اس پر اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت۔ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا، جو بھی کھاؤ الحمدللہ اللہ کی تعریف بیان کرو، جو بھی پیو الحمدللہ بولو، جتنا کھائے جتنا پیو اس پر اللہ کی تعریف بیان کرو، کم از کم الحمدللہ بولنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ چھوٹا عمل ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے اعمال سے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح 8ویں چیز، سچے دل سے توبہ کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ کیسے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے جیسے کوئی اگر جنگل میں چلے گیا اور راستے میں اس کی سواری اور اس کے کھانے پینے کی چیزیں سب گم ہو گئی، اب وہ جنگل میں بہت زیادہ پریشان، ڈھونڈتا پھرتا، اس کو کوئی راستہ نہیں ملتا، کوئی بچنے کا طریقہ، بچنے کا راستہ نہیں ملتا، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سوال کرنے والا نہیں، اس کی سواری بھاگ چکی ہے، اس کے کھانے پینے کا سامان بھی نہیں ہے اس کے پاس، اب اس کو صرف موت کے علاوہ کچھ بھی نہیں نظر آیا۔ لیکن ایسے حالات میں جب وہ تھکا ہارا بیٹھ گیا تو اچانک اس کی سواری اس کے سامنے آ جائے تو پھر وہ بندہ کتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا اللہ تعالیٰ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا، معافی مانگتا ہے۔ تو اللہ اکبر، اصل میں توبہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم گناہ کرے، ہم غلطیاں کرے، ہم معافی مانگ رہے، ہم کو جنت میں جانا ضروری ہے، ہم کو جہنم سے بچنا ضروری ہے، توبہ کرنا ہماری ضرورت ہے، لیکن ہم سچی توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی محبت کرنے والا وہ رب ہے، کتنی محبت کرنے والا۔ کوئی معافی مانگنے سے آج خوش ہو جاتا؟ نہیں، معافی مانگنے سے پھر 2-4 گالیاں ملتی ہے، کئی دن تک معافیاں مانگنا پڑتا، راضی کرنا پڑتا، منانا پڑتا، لیکن ایک مرتبہ توبہ کر لو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہو جاتا جیسے یہ آدمی خوش ہو جاتا۔ اور توبہ کرنے کے لیے جانور ذبح کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، توبہ کرنے کے لیے گالوں پہ مار لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، ناک رگڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی، توبہ کرنے کے لیے تمہیں کچھ بھی مشکل، کچھ بھی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سورہ فرقان میں بولتا ہے جب تم سچی توبہ کرو گے اور ایمان لاؤ گے، اس کے بعد اچھے اعمال کرو گے تو تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا اللہ تعالیٰ۔ اتنی محبت کرنے والا رب ہے، سچی توبہ کرو تمہارے گناہ بھی نیکیوں میں بدلے جاتے ہیں۔ توبہ کرو، رب سے مایوس مت ہو جاؤ، کتنے بھی سال کے آپ کے گناہ ہوں گے، صرف دل میں، بتانے کی بھی ضرورت نہیں، کسی کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دل میں اگر ارادہ کر لو اللہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، دل میں خالی ارادہ کر لو، زبان سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہونٹوں سے حرکت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بازو والا دیکھ لے گا اگر میں توبہ کرے تو شاید میں غلط کرا ہوں گا، اس کو معلوم ہو جاتا، اس لیے بازو والے کو بھی پتہ نہ چلے، صرف دل میں کچھ باتیں بولو، اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، اللہ سے توبہ کرو، دل میں ارادہ کرو، خیال کرو، اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان پہ رہ کے سن لیتا اور معاف کر دیتا، صرف معاف نہیں کرتا بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتا، اور اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہو جاتا، اتنا راضی ہو جاتا، جیسے یہ بندہ جس کی سواری گم ہونے کے بعد پھر مل جاتی اتنا خوش ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا اللہ تعالیٰ۔ تو ایسے رب سے محبت کرو، ایسے رب سے قریب ہونے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ 8 چیزیں ہو گئی۔ اب 9ویں چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح شام یہ کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، حدیث میں الفاظ، دوسرے حدیث میں ایسے بھی الفاظ ہے وبمحمد رسولا، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی صبح شام یہ الفاظ کہتا ہے تو اللہ کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس بندے کو بھی اپنی طرف سے راضی و خوش کر دے۔ ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے، ابو داؤد میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ صحیح مسلم میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص صبح شام یہ کلمات کہتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے دے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا وہ شخص یہ کلمات کہنے سے۔ مطلب کیا ہے؟ صرف زبان سے بولنے کا نام ہے؟ نہیں، یہ کلمات میں ہم کیا بول رہے وہ سمجھ میں آنا ہم کو، اور پھر ویسی زندگی گزارنا۔ رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے سے راضی ہو گیا،
اور اسلام کے دین ہونے سے بھی راضی ہو گیا، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے سے بھی میں راضی ہو گیا۔ راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نکاح کے وقت خاجی صاحب بولتے نا، اب جو لڑکا لڑکی نکاح کرنے والے ہیں، کیا تجھے قبول ہے، کیا تو اس سے راضی ہے، یعنی جس سے تیرا نکاح ہو رہا تو اس سے راضی ہے نکاح کرنے کے لیے؟ جب لڑکی راضی ہوگی تبھی تو نکاح ہوگا نا، تبھی تو وہ قبول ہے بولے گی نا۔ اب جس کو زبردستی کر کے، بلیک میل کر کے، اگر زبردستی شادی کر کے دے دیے تو کیا ان لوگوں کی زندگی خوشحال زندگی گزرے گی؟ نہیں، زبردستی کرے 2-4 مہینے میں طلاق یا خلا کا مسئلہ سامنے آ جائے گا۔ رضیت باللہ ربن، میں اللہ کو رب مانتا ہوں، اس پر میں راضی ہوں۔ مطلب اب اللہ کو جب میں رب مان لیا تو اللہ کی ہر بات مانوں گا، اللہ کا ہر حکم مانوں گا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اور رب کے ہر فیصلے سے میں راضی ہوں گا۔ اللہ مجھے جو بھی دیا، جیسے بھی دیا، جیسی صحت دیا، جیسی زندگی دیا، جیسا گھر دیا، جیسا شوہر دیا، جیسی بیوی دیا، جیسے بچے دیا، اگر نہیں بھی دیا تو بھی میں راضی، اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی۔ آج لوگ بہت جلدی ناراض ہو جاتے، ہاں میری بچی کا رشتہ نہیں آ رہا، اللہ میرے ساتھ ایسا کہیں کر رہا، یہ ناراضگی ہے، یہ راضی ہونا نہیں ہے۔ اللہ میرے کو شادی تو ہو گئی لیکن بچے نہیں ہو رہے، اتنے سال ہو گیا، یہاں جا رہا وہاں جا رہا، یہاں بتا رہا وہاں بتا رہا، یہاں جھک رہا وہاں جھک رہا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنر نہیں بناؤں گا، شرک نہیں کروں گا، اللہ پہ بھروسہ کروں گا، علاج کراؤں گا۔ اللہ تو جب دینا چاہے دے، اللہ تو دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، میں تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگوں گا، بس ذرائع اختیار کروں گا، علاج کراؤں گا اور اللہ پہ بھروسہ کروں گا۔ اللہ دیا تو بھی ٹھیک ہے، اللہ نہیں دیا تو بھی ٹھیک ہے، اللہ اولاد دیا لیکن بعد میں اگر مر گئے اولاد تب بھی ٹھیک ہے، میں شکوے شکایت نہیں کروں گا، اللہ تیرے فیصلوں سے میں راضی، جیسی زندگی تو مجھے دیا اس سے میں راضی الحمدللہ، کیونکہ یہ دنیا میرے لیے امتحان ہے، اس کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ جنت میں دینے والا ہے، تو اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی۔ اسلام یہ طریقہ دیا، اسلام کے ہر فیصلے پہ راضی ہونا۔ اللہ شراب کیوں منع کرا، میں اس مسئلے پہ راضی نہیں ہوں۔ اللہ رمضان میں اتنے تکلیف سے روزے رکھنا، اس سے میں راضی نہیں ہوں۔ اللہ فجر کی نماز میں اٹھنا، اس سے میں راضی نہیں ہوں، یہ میرے کو پسند نہیں ہے۔ لڑکیاں، میرے کو برقع کیوں پہننے کا حکم دیا ہوں گا اللہ تعالیٰ قرآن میں، برقعے کا یہ پردے کا پابندی کیوں تو بھی رکھا ہوں گا اللہ تعالیٰ، یہ ایک عمل ہمارے کو اچھا نہیں دکھ رہا، یہ آزادی کے خلاف ہے، ہماری دوسرے سہیلیاں ناچ رہی، گا رہی، بھاگ رہی، ان لوگ خوش ہے، ہمارے کو یہ چیز کہیں کو ہے، یہ پابندیاں کیوں ہے، یہ راضی نہیں ہے، پھر یہ اسلام سے راضی ہونے کا مطلب نہیں ہے۔ اور اگر کوئی نوجوان یہ چاہتا ہے یہ داڑھی رکھنا یہ ہم کو پسند نہیں ہے، یہ ٹخنوں سے اوپر کپڑے رکھنا یہ ہم کو پسند نہیں ہے، یہ کیا بھائی بازار میں جاتے ہیں تو ہمیں شرم آتی ہے ٹخنوں سے اوپر کیسے کپڑے رکھنا، میں راضی نہیں ہوں، یعنی اسلام کے کسی طریقے سے، کسی حکم سے، کسی عمل سے میں راضی نہیں ہوں، اس کا مطلب رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا کے خلاف ہمارا عمل ہے۔ وبی محمد نبیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں رسول مان لیا، اب ہمارے رسول جو طریقہ دیے، چاہے وہ نکاح کا، چاہے وہ نماز کا، چاہے وہ جنازے کا، چاہے وہ عقیقے کا، ہر طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لوں گا، میں ویسی ہی زندگی گزاروں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور نمونہ مانوں گا، تو پھر ٹھیک ہے میرے لیے، میں اس کلمے میں سچا ہوں، لیکن نبی کا کوئی بھی طریقہ مجھے پسند نہیں ہے، اور میں صبح شام بول رہا ہوں وبی محمد نبیہ وبی محمد رسولہ، تو پھر میں جھوٹا ہوں، یاد رکھو۔ تو جو یہ سچے دل سے کہے گا اور اس کے مطابق زندگی گزارے گا، عمل کرے گا، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ تو یہ چند اعمال تھے جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوتا ہے۔ تو اللہ جب راضی ہوگا تو پھر ہماری یہ دنیا کی زندگی سکون سے گزرے گی، ہر مصیبت ہر پریشانی سے ہم لوگ بچیں گے، ہر عذاب سے اللہ کے ہم لوگ بچیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر نازل ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ تو باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اس طرح امید کرتے ہوئے اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ تجھے راضی کرنے کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہر اس عمل سے ہمیں بچا جس عمل سے تو ناراض ہوتا ہے، اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔